السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی۔ ناظرین و حاضرین، جو میں نے بلاگنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں قرآن پاک کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تلاوت کرتی ہوں اور اپنے سبق روز کی بنیاد پر آگے پہنچاتی ہوں، اور اسی طریقے سے حدیث اور سنت کی کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، اور تاریخی واقعات جو پیغمبروں کے ساتھ واقعات پیش آئے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے 1,24,000 پیغمبر تھے، ان میں سے جن پیغمبروں کو نبوت عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقصد کے لیے ان کی قوم میں بھیجا اور وہ کہاں تک کامیاب ہوئے، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو برائیوں سے روکا اور نیکی کی طرف چلنے کی ہدایت کی کہ ایک اللہ کی کتاب پر ایمان لے کر آئیں، اور بہت سی قوموں نے کفر کیا اور وہ قوم جو ہے وہ نیست و نابود ہوئی اللہ کے عذاب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور وہ نیست و نابود ہو گئی، وہ اس کا نام و نشان مٹا دیا اللہ پاک نے، راتوں رات اس قوم کا صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ تو یہاں جو میں آج آپ کے سامنے قصہ بیان کروں گی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ جی ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا شریف اور عزت دار لوگوں میں سے کون ہے؟ عزت دار لوگوں میں سے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس بارے میں نہیں پوچھ رہے۔ تو فرمایا، سب سے باعزت یوسف ہیں، جو خود بھی نبی تھے، ان کے والد بھی نبی، اور ان کے دادا اور پردادا بھی نبی تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور عزت و مرتبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بیان فرمایا، اور سب پیغمبر اکرام و اعزاز کے درخت کے برگبار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ مسلم کی حدیث ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 27 جگہ آپ کا ذکر آیا ہے۔ آپ کا مفصل قصہ قرآن میں آپ ہی کے نام پر نازل شدہ سورت سورہ یوسف ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس سورت میں آپ کے سوا کسی اور دوسرے پیغمبر کا ذکر نہیں۔ جی ہاں، اس پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا ذکر ہے، اور جو قصہ ہے وہ میں آپ کو آگے بیان کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ بہت دلچسپی کے ساتھ سنیں گے، اور جو اس کی باتیں ہیں، چیدہ باتیں ہیں، ان پر ضرور آپ عمل پیرا ہوں گے اور اپنی زندگی کو اسی سطح پر استوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، ٹھیک ہے، یہ تو بات پتہ چل گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس طریقے سے ان کی نسبت آتی ہے۔ اب یہاں جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11
ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں بلند و بالا مرتبہ ملے گا۔ ستاروں سے بھائیوں اور شمس و قمر سے والدین کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تمہیں رسالت کے لیے چنے گا، اور خوابوں کی تعبیر، کلام کے معنی وغیرہ دیگر علوم سے بھی نوازے گا، اور ساتھ ہی بھائیوں کو خواب سنانے سے منع کر دیا کہ وہ تم پر حسد کریں گے، کیونکہ جو ان کے 11 بھائی تھے وہ ان سے بہت زیادہ جیلس تھے۔ جی ہاں، ان کو جیلسی تھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ اس زیادہ چاہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے رسالت پر معمور کر دیا تھا، اور آپ کو رسالت و نبوت عطا فرما دی تھی۔ تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنبیہ کی، ان کو اشارہ کیا، ان کو منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت سنا دینا، ورنہ وہ تم سے حسد کرنے لگیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی نے باپ بیٹے کی تمام گفتگو سن لی، اور آپ نے اسے منع کر دیا کہ یہ قصہ کو نہ سنائے، مگر کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو منع کر دیا تھا کہ یہ قصہ کسی کے سامنے پیش نہیں کرنا، لیکن عورت جو ہوتی ہے بولتے ہیں نا، خطاؤں کا پتلا ٹھہراتے ہیں عورت کو، تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے آتے ہی سب سے پہلے یہ خوشخبری سنا دی انہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خواب ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے ان کا حسد اور بھی بڑھ گیا۔ جی ہاں، وہ جو بھائی تھے وہ اور مزید آپ سے جیلس ہونے لگے، اور سمجھ گئے کہ سورج سے باپ، چاند سے ماں اور ستاروں سے مراد ہم بھائی ہیں، اور غصے میں آ کر کہنے لگے، کیا راحیل کا بیٹا ہم پر بڑائی چاہتا ہے؟ کیونکہ راحیل جو تھا وہ آپ کی والدہ کا نام راحیل بنت لابان ہے۔ لابان حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں تھے، اور راحیل کے ساتھ آپ کا نکاح لیا کی وفات کے بعد ہوا تھا، جو راحیل کی سگی بہن تھی۔ تو راحیل کس کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام راحیل تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اور بھائیوں کی چال۔ اب دیکھیں کہ لازمی سی بات یہ ہے کہ خواب سن کر حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور بھی زیادہ انسیت و محبت ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بار نبوت اٹھائیں گے اور اپنے آباء و اجداد کی امانت کے امین بنیں گے، اور ظاہر ہے کہ رسالت کے برابر کوئی بزرگی اور شرافت نہیں۔ اب بھائیوں میں حسد کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی، کیونکہ وہ تو یہ گمان کیے بیٹھے تھے کہ یہ مرتبہ ان میں سے ہر ایک یا کسی نہ کسی کو تو ضرور ملے گا، مگر نبوت کا انتخاب سماوی ہے یا دنیاوی وراثت نہیں جو اگلی نسل کو مل جایا کرتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے کہ وہ جس پر چاہے اپنی رحمت برسا دے، وہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہیں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی اولاد کو اس بات کی رنجش تھی کہ ابا ہم سے زیادہ پیار نہیں کرتے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اب یہاں ایک اسٹوری شروع ہو رہی ہے، اور ضرور اس اسٹوری کو کہانی کی طریقے سے اگر آپ سنیں گے اور پڑھیں گے یا سمجھیں گے تو یقین کیجیے یہ زندگی بھر کے لیے آپ کو قصہ امر ہو جائے گا۔ آپ اس کو زندگی بھر کے لیے یاد کر لیں گے، آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا، اور اس پر سونے پہ سہاگا کہ اگر آپ اس قصے کا ذکر آگے اپنی نسلوں میں کریں، اپنی اولادوں کو بیٹھ کر یہ قصہ بتائیں گے، تو آپ کو زندگی بھر کے لیے سمجھیں یہ آپ کے ذہن پر
بالکل مطلب آپ کو پکا یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کہیں بھی محفل میں پھر اس کا ذکر کر سکتے ہیں، اس قصے کا ذکر کر سکتے ہیں، اور اس میں جو آیات ہیں اس کو آیات کو بھی حوالے کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ طبعی امر ہے کہ والدین بالغ اولاد کے مقابلے میں نابالغ اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جی ہاں، یہ فطری عمل ہے، یہ ہوتا ہے، اور اس کی حفاظت و نگہداشت کا دوسروں سے زیادہ خیال و اہتمام کرتے ہیں. اور یہی بات برادران یوسف علیہ السلام کے ایک گھناؤنے ارادے کا سبب بن گئی. جی ہاں، یہاں سے اسٹوری کا آغاز ہو جاتا ہے. انہوں نے آپس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں. کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 ہے جو ان کے بھائیوں نے آپس میں بات کی. پھر اس حسد نے انہیں صرف یوسف کے خلاف چال چلنے پر ابھارا، نہ کہ ان کے ماں باپ شریک سگے بھائی بنیامین کے خلاف بھی. جی ہاں، ان کے ایک ماں باپ شریک سگے بھائی تھے بنیامین، ان کے خلاف بھی بھائیوں نے اپنی نفرت کو ظاہر کیا اور حسد کو. تو یوسف کو یا تو مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے گی، اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 ہے. بھائیوں نے اس سازش کا شکار بنانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو شریک نہ کیا، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے بھی بے حد محبت کرتے تھے اور بھائیوں کو بھی اس کا گلہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان طبعاً دوسرے کی بزرگی اور مرتبے کی بلندی کو ماننے سے گریز کرتا ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا. یہ قرآن ان دو بڑی بستیوں میں کے کسی سردار پر کیوں نہ اترا؟ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 31 ہے. خواب سن کر بھائی سمجھ گئے کہ رتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملنا ہے، اس لیے سازش بھی صرف انہی کے خلاف بنائی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ انانیت انسان کو انسانیت سے بے پہرا کر دیتی ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں تک مت سنانا. اب یہاں انہوں نے یہ خواب سنانے سے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ تمہارے حق میں ضرور کوئی چال چلیں گے. اور بھائیوں نے کہا، کیا آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں؟ یہ سورہ یوسف کی میں آیات بیان کر رہی ہوں. اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگل میں انہیں غفلت میں چھوڑے رکھیں گے؟ یہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 ہے. یا کیا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں؟ یہ سب باتیں وہ بھائی کر رہے ہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے. بھیڑیا ہماری بے خبری سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، مگر آپ نے جواب دیا. کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے. حقیقت یہ نہیں بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہہ دی. غرض حسد و بغض کے پیدا ہو جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو باقی اولاد پر بھروسہ نہ رہا اور ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بد اعتمادی اور بدگمانی کا شکار رہے. وجہ یہ ہے کہ جب عرصہ بعد بھائیوں کی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام تو انہیں پہچان لیے. جی ہاں ناظرین و حاضرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے. کون؟ ان کے بھائی. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. حضرت یوسف
علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اپنے بھائی کو ارض کنعان سے یہاں لے آؤ، تو بولے ہم اس کے باپ سے اس کا تذکرہ کریں گے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ ہے۔ جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کیا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ شریک بھائی جو تھے بنیامین، ان کا ذکر کیا کہ وہ ان کو لے کر وہاں آ جائیں۔ تو جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں، اور کہا ایک شرط پر بھیجتا ہوں کہ مجھ سے اللہ کا عہد کرو کہ اس کو صحیح سلامت واپس لے کر آؤ گے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بن یامین کو، جی ہاں بن یامین نام تھا ان کو، مصر میں روک لیا اور دوسرے بھائیوں نے جا کر بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا اعتبار نہ کیا اور کہا حقیقت یوں نہیں بلکہ تم نے یہ بات اپنے دل سے بنا لی ہے۔ یہ وہی عرض کی انہوں نے جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں بولا تھا۔ خیر، ہم قصے کی ابتدا کی طرف لوٹتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینے کی بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے بھائیوں نے کیا سوچا تھا، ان کے خلاف سازش کی تھی کہ ان کو قتل کر دیں گے، کہیں پھینک دیں گے یا پھر کسی دوسرے ملک میں۔ تو ان تمام بھائیوں میں جو ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام یہوذا تھا، وہ عقل مند بہت زیادہ تھا، کہنے لگا یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں اس کو ڈال دو تو کوئی راہگیر نکال کر اسے کسی دور دراز ملک میں لے کر چلا جائے گا، کرنا ہے تو یہ کرو۔ اس نے اپنے بھائیوں کو مشورہ دیا جو ان تمام بھائیوں میں ذرا عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ غرض بھائیوں میں یہ طے ہوا کہ یوسف کو قتل نہیں کریں گے بلکہ انہیں کہیں پھینک دیں گے۔ اب مسئلہ تھا والد کو قائل کرنے کا کہ والد کو کیسے بتائیں، کیسے تیار کریں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جنگل میں بھیج دیں گے تاکہ کھیلیں اور اس بہانے ان کو کہیں پھینک آئیں۔ غرض سب اکٹھے ہو کر والد کے پاس آئے اور والد صاحب سے پوچھا کیا بات، والد صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ یہاں قرآن نے دو باتیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ بیٹوں نے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے؟ پھر والد سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ ہم خوب میوے کھائیں گے اور اس کو اپنے ساتھ کھلائیں گے، وہ کھیلے گا کودے گا۔ تو ساتھ بھیجنے سے پہلے یہ کہا کہ آپ ہم پر اعتبار کیجئے تاکہ یوسف کی بابت عدم اعتماد کی فضا کو ختم کریں اور یعقوب اپنی پہلی راہ سے ہٹ جائیں۔ اور یہی انسانی عادت ہے کہ جب اس نے اپنی ذات سے تہمت کو دفع کرنا ہو تو کام کا آغاز عتاب سے کرتا ہے۔ لیکن کیا جب ایک دوسرے پر عدم اعتبار کا خوف ہو تو کسی کی صفائی قبول کر لینی چاہیے، اور جب معاملہ اولاد کا ہو تو باپ کو ایک بیٹے کی بابت دوسروں پر اعتماد یا اعتبار کر لینا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بلکہ جب باپ نبی بھی ہو تو وہ کیا کرے؟ جی ہاں، یہاں دو باتیں آ گئیں، ایک تو وہ والد ہیں اور دوسرے نبی ہیں۔ اب قرآن کریم بتاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہہ کر عذر کر لیا مجھے یہ امر غمناک کیے جاتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی مجھ سے جدا کر کے لے جاؤ، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل نہ ہو جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 ہے۔ آپ نے یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ آپ کو خواب آیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے ہیں اور انہیں 10 بھیڑیوں نے گھیر رکھا ہے جو اسے کھانا چاہتے ہیں، جبکہ 11واں بھیڑیا انہیں بچانے میں لگا ہوا ہے۔ اس سے یہوذا کی طرف اشارہ ہے۔ پھر زمین پھٹی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس میں گر گئے، پھر اس میں سے 3 دن بعد نکلے۔ یہ خواب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ، یہاں دیکھیے چونکہ نبی کی حیثیت سے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارتاً خواب میں بتا دی یہ بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس طریقے سے آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ گویا 10 بھیڑیے 10 بھائی تھے جو قتل کے در پہ تھے، اور 11واں بچانے والا بھیڑیا جو تھا وہ یہوذا تھا، جس کی فرمائش پر سب قتل سے باز آ گئے، جس نے ایک طریقے سے ایک بات پیش کر دی کہ ان کو قتل کرنے کے بجائے کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں یا کہیں دور دراز پھینک دیں، کوئی بھی انہیں اٹھا کر اپنے ملک سے دور لے جائے گا۔ تو اور زمین کا پھٹنا کنویں میں گرنا تھا، جی ہاں، جو خواب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جس میں آپ 3 دن تک پڑے رہے تھے۔ بیٹے بولے بھیڑیا کھا کے تو دکھائے ہم اتنے کس کام کے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے ان کے ساتھ بھیج دیجئے۔ سبحان اللہ، دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا ہے، بھیج دیجئے۔ باپ نے کہا بیٹا کیا تم جانا پسند کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ جی ہاں، وہ ایگری ہو گئے۔ خیر سب بھائی سیر کو نکل گئے، راستے میں بڑا پیار کرتے رہے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ارادوں پر شک تک نہ ہو۔ جب جنگل پہنچے تو کھلی دشمنی پر اتر آئے اور لگے مارنے، بجائے اس کے کہ کوئی بچاتا سب ہی ہاتھ چلانے لگے۔ اس لیے آپ جس سے بھی کہتے کہ مجھے بچاؤ وہی مارنے لگتا۔ آپ کے 11 بھائی تھے اور 11 کے 11 آپ پر جنگل میں لے جا کر ظلم کرنے لگے، آپ مارنے لگے۔ آپ جس بھائی کے پاس جاتے کہ بھائی مجھے بچاؤ، فلاں بھائی دیکھو مجھے مار رہا ہے، تو وہ بھی مارنا شروع کر دیتا۔ آپ نے پکارا، کہا ابا کاش آپ کو علم ہو جاتا کہ میرے باپ شریک بھائیوں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ پھر یہوذا نے عہد یاد دلایا کہ انہیں مار مار کر قتل نہیں کرنا، چنانچہ وہ آپ کو قریب کے ایک کنویں کے پاس لے گئے، قمیص اتاری اور کنویں میں گرا دیا۔ گرنے سے پہلے کہا بھائیوں میری قمیص تو دے دو کہ کنویں میں کام آ سکے۔ بھائیوں نے طنز کرتے ہوئے کہا اب پکارو سورج، چاند اور 11 ستاروں کو۔ وہ خواب کا ذکر کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر کر ایک پتھر پر بیٹھ گئے تو اللہ نے وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 ہے۔ پھر ساری رات کو باپ کے پاس روتے روتے گئے اور کہنے لگے ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے۔ اسباب کیا ہوتے ہیں؟ سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور اپنی بات میں ہم سچے بھی ہیں اور آپ اس کو ماننے والے نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر رونے والے کو مظلوم نہ سمجھو، کہ بہت سے رونے والے ظالم بھی ہوتے ہیں۔ غرض یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرانے کے بعد ان لوگوں نے ایک بکری ذبح کر کے اس کے خون میں قمیص کو رنگا اور خون سے رنگی اس قمیص کو گھر لے آئے اور رو رو کر کہا کہ ہماری بے خبری میں بھیڑیا یوسف کو کھا گیا اور ہماری اس بات کی تائید یوسف کی خون میں رنگی ہوئی قمیص دے رہی ہے۔ قرآن نے اس کو جھوٹا خون کہا ہے۔ آپ نے کہا لاؤ مجھے وہ قمیص دکھاؤ۔ قمیص دیکھتے ہی آپ نے کہا اللہ کی قسم میں نے اتنا عقل مند کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر اس کی قمیص کو کچھ نہ کہا۔ دیکھیں ناظرین و حاضرین، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ انہوں نے جو اسٹوری بنائی کہ بھیڑیے نے ہمارے بھائی کو کھا گیا اور یہ اس کا خون قمیص پر لگا ہوا ہے۔ اب یہاں والد، چونکہ والد کو تو یہ خواب پہلے بھی آ چکا تھا، ان کو پتہ تھا کہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا ایسا بھیڑیا تھا جو میرے بچے کو تو کھا گیا لیکن قمیض ایز اٹ از ایسی ہی چھوڑ گیا۔ مطلب ظاہر ہے جب کوئی جانور ہم پر حملہ کرتا ہے تو پہلے وہ ہمارے کپڑے کو کھینچتا ہے اپنے دانت سے، کیونکہ جسم پر کپڑا پہلے موجود ہوتا ہے، تو وہ اس کو کھینچتا ہے، وہ پھٹتا ہے، کپڑا ٹکڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارا جسم کا یا بوٹی کا حصہ اس کے منہ میں جاتا ہے۔
جانور کے، کوئی بھی جانور ہم پر حملہ کرے۔ تو یہاں ان کے والد نے ان کے سامنے اپنے بیٹوں کے سامنے یہ بات پیش کر دی۔ پھر فرمایا بلکہ یہ تم لوگوں کے جی کی بات ہے، اچھا میں صبر کرتا ہوں کہ وہی خوب ہے، اور جو کچھ تم نے بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ اب کیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے نا، انہوں نے رو رو کر اپنے بیٹے کی یاد میں وہ بہت زیادہ روتے تھے، رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ جی ہاں، یہاں برادران یوسف یہ سمجھ بیٹھے کہ قصہ ختم اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جان چھوٹ گئی، مگر وہ یہ بھول گئے کہ یہ شیطانی دھوکہ تھا۔ انہوں نے اپنی چال چلی، جبکہ اللہ کی چال اور حکیمانہ تدابیر ابھی باقی ہیں، اور اللہ اپنا امر پورا کر رہتا ہے۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، نہ کہ وہ جو ان کی خواہش تھی۔ جی ہاں، کن کی؟ ان کے بھائیوں کی۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کنویں میں روشنی کر دی، اس کا پانی میٹھا کر دیا اور ان کا دل بہلایا۔ جب جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے تنہائی سے ڈر لگ رہا ہے۔ جبرائیل بولے جب ڈر لگے تو یہ دعا مانگنا، اے چیخنے والوں کی پکار سننے والے، اے مدد مانگنے والے کی پکار سننے والے، اے غم زدوں کے غم دور کرنے والے، تو میری جگہ اور حال کو جانتا ہے، میری کوئی بات تجھ سے مخفی یا چھپی بھی نہیں، مجھے اس حال سے کشادگی دے اور خلاصی دے۔ جب آپ نے یہ دعا مانگی تو فرشتوں نے کنویں کو ڈھانپ لیا اور ان کا دل بہلایا۔ اب آپ کنویں سے کیسے نکلے؟ آپ 3 دن تک کنویں میں رہے، پھر مدین کا ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا راستہ بھول گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ دیکھیے ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے اپنے بندے پر تو وہ کس طریقے سے وسیلے بناتا ہے لوگوں کو، اور کس طریقے سے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہیے، اور آگے چلتے ہیں۔ وہ قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ راستہ بھول گیا اور راستے کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ وہاں سے گزرا، انہوں نے اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہ کنواں شہر سے دور تھا، اس لیے اس کنویں پر صرف چرواہے ہی آتے تھے۔ پہلے اس کا پانی کڑوا تھا مگر اب میٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت جبرائیل امین نے اس کو میٹھا کر دیا۔ قافلہ والوں نے مالک بن زار خزاعی نامی ایک آدمی کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ وہ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کنویں کے پاس نکل آیا۔ اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ چمٹ گئے۔ جب ڈول باہر نکالا گیا تو چاند جیسا حسین و جمیل بچہ دیکھ کر دنگ رہ گیا وہ آدمی، اور بے اختیار بول اٹھا زہ نصیب، یہ تو بے حد خوبصورت بچہ ہے۔ وہ کس کے بارے میں بول رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ برادران یوسف پہلے سے تاڑ میں تھے اور قریب میں چھپے بیٹھے تھے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ دوڑے آئے اور کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو ہمارا غلام ہونے کا اقرار کر لو، ہم تمہیں اس کو بیچ دیں گے، یا پھر قتل کر دیں گے۔ آپ نے قتل سے بچنے کے لیے ان کے غلام ہونے کا اقرار کر لیا۔ مالی خزائی بول پڑا اللہ کی قسم یہ غلام نہیں لگتا۔ برادران یوسف بولے اس نے ہم میں تعلیم و تربیت پائی ہے، اس لیے اس میں ہمارے آداب و اخلاق و عادت و اطوار ہیں۔ مالک نے آپ سے پوچھا تو آپ نے اپنے غلام ہونے کی تصدیق کر دی۔ اس پر مالک نے خریدنے کی پیشکش کر دی تو برادران یوسف نے آپ کو معمولی قیمت پر بیچ دیا، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت اپنے کام میں نہ لانا چاہتے تھے۔ ان کی غرض تو بس یہ تھی کہ وہ والد سے کہیں دور چلے جائیں تاکہ ان کی محبت ان سے دور ہو جائے۔ عزیز مصر کے گھر میں، اب یہ قافلہ آپ کو مصر لے گیا، وہاں آپ کو عزیز مصر نے خرید لیا اور گھر لے آیا۔ عزیز مصر نے خرید لیا اور وہ حضرت یوسف کو اپنے گھر لے آئے، اور اس کا نام قطفیر تھا۔ یہ مصر کا سرکاری خزانچی تھا
گھر پہنچ کر بیوی سے کہا، اس کو عزت و احترام سے رکھنا، عجب نہیں کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 ہے۔ چنانچہ قطفیل نے آپ کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اچھا، جو قطفیل کی بیوی کا نام تھا زلیخا، عزیز مصر کی جو تھی، وہ جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھی، اللہ کی شان، برادران یوسف نے آپ کو بیار و مددگار کرنے کے لیے بھیجا تھا، پر اللہ نے جو اپنا امر پورا کر کے رہتا ہے، آپ کو عزیز مصر کے گھر ٹھکانہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ قصہ یوسف اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ اپنی بات پوری کرتا ہے۔ بے شک حضرت یعقوب نے منع کیا کہ خواب بھائیوں کو نہ سنانا، مگر ان تک خواب کی خبر پہنچی۔ بھائیوں نے قتل کرنا چاہا مگر نہ کر سکے، پھر کنویں میں پھینک دیا کہ کوئی راہگیر لے کر چلتا بنے اور حضرت یوسف کا قصہ بھولی بسری ایک داستان بن جائے، مگر وہ تو ایک شاہی خاندان کے مہمان بلکہ ان کے نور نظر بن گئے۔ چند کوڑیوں کے بدلے غلام بنا کر بیچا، مگر وہ تو بادشاہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اور چاہا کہ ابا کی توجہ صرف ان کی طرف ہو جائے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے اور بھی زیادہ خاطر ہو گئے، اور چاہا کہ بعد میں نیکوکار بنے، مگر انہیں زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ وہ تو خطا کاروں میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قطفیل کے گھر میں پرورش پائی اور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو علم و حکمت، دانش و بینش، فکر و تدبر، وسیع علم اور خوابوں کی تعبیر کا ملکہ عطا فرمایا تھا، لیکن یہاں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو شہوت نے اندھا کر رکھا تھا اور ہر وقت وہ آپ کی تاڑ میں لگا رہتا تھا۔ یہ تھی عزیز مصر کی بیوی زلیخا۔ جی ہاں، زلیخا دراصل 2 کشتیوں کی سوار تھی، خاوند سے مطمئن نہ تھی، مگر اس کی جاہ و حشمت